10ویں صدی ہجری میں جب مصر اور حجاز کے علاقوں میں عثمانی سلطنت قائم ہو گئی تو عباسی خلیفہ المتوکل نے خادم الحرمین الشریفین کا منصب عثمانی سلطان سلیم اول کو پیش کر دیا اور سند خلافت کے طور پر حرمین شریفین کی کنجیاں اور کچھ تبرکات عثمانی خلیفہ سلیم اول کو پیش کیے۔ سلطان سلیم وہ تبرکات مصر سے لے کر استنبول میں آئے اور ایک عالیشان کمرہ تعمیر کروایا اور بڑے اعزاز، احترام اور تکریم کے ساتھ ان تبرکات کو رکھا۔ ان تبرکات میں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، آپ کی 2 تلواریں، آپ کے دندان مبارک، آپ کے منہ مبارک، آپ کی مہر اور وہ جھنڈا جو غزوہ بدر میں استعمال کیا گیا اور آپ کا وہ خط جو آپ نے شاہ مصر کے نام لکھا تھا، یہ سب موجود تھے۔ سلطان سلیم ان تبرکات کا اتنا احترام کرتا تھا کہ جس کمرے میں یہ تبرکات تھے، سلطان سلیم جب تلک زندہ رہے اس کمرے میں جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتے تھے، اس کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اور انہوں نے حفاظ کرام کی ڈیوٹیاں قائم کر رکھی تھیں جو 24 گھنٹے بغیر ایک لمحہ رکے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب ایک جماعت حفاظ کی تلاوت سے فارغ ہوتی، اس سے قبل ہی دوسری جماعت تلاوت شروع کر دیتی، اور یہ سلسلہ سلطان سلیم کے بعد والے خلفاء نے بھی جاری رکھا، اور شاید یہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر 400 سال تک بغیر ایک لمحے رکے قرآن مجید کی مسلسل تلاوت ہوتی رہی۔ یہ تبرکات کے احترام کرنے اور ان سے مستفید ہونے کے لیے ہی تو قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، تم وہاں اس کے قرب میں نماز پڑھا کرو۔